باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میں محمد طاہر اقبال حمیدی سیفی فیضان درود و سلام کے فورم سے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں ایک اعتراض کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری بات کسی کو بری لگے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اس بات کی زد میں نہیں آئے گا، لیکن اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ درود پاک کے نیٹ ورک میں، درود پاک کے عمل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ کسی کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں تو بعض لوگ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی درود پاک کو گن گن کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بات سنیں، گن گن کے پڑھنا جو ہے وہ اس کو کہاں پہ منع کیا گیا ہے؟ پہلے تو آپ دلیل دیں کہ گن گن کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کثرت سے کیا مراد ہے؟ کثرت میں جو ہے وہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کم از کم 313 بار پڑھنا کثرت میں شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ کم از کم 1100 مرتبہ پڑھنا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو 4444 یا 6666 یا 10,000 کو کثرت شمار کرتے ہیں۔ تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا ایسے لوگوں سے جو گن گن کے درود پڑھنے کے خلاف ہیں کہ خدا را آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے اس موقف کی وجہ سے ایسے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں جو کم از کم کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں۔ اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتا، آپ سیدھی طرح انہیں کہہ دیں کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے، بجائے اس کے آپ اپنی کمزوری چھپائیں، بہانے خوری چھپائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی گن گن کے پڑھنا کہاں لکھا ہے، بلا تعداد پڑھو یا بغیر گنے پڑھو۔ تو پلیز ایسا نہ کریں، آپ خود بھی گن گن کے پڑھیں۔ آپ نے لاتعداد پڑھنا ہے نا، آپ 10,000 تک گن کے پڑھ لیں، اس کے بعد لاتعداد پڑھ لیں آپ سارا دن، یا آپ 1100 دفعہ گن کے پڑھ لیں پھر لاتعداد پڑھ لیں۔ تو نمازیں 5 ہیں، روزے 30 ہیں، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی گن گن کے ہے کہ 1 لاکھ پر اتنی زکوٰۃ ہے، 5 لاکھ پہ اتنی زکوٰۃ ہے، اتنے اونٹ ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی گائے یا بکری ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گن گن کے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ طیبہ ہم جو ہے وہ ایک حدیث پاک سے ثابت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ 70,000 بار جس نے اپنے کسی مردہ بھائی کو کلمہ بخش دیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اصال کر دیا تو یہ بھی تو گن گن کے ہے۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں جو گن گن کے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ خود عدد کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کی سورتیں 114 ہیں، آیتیں گنی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں، رکوع گنے ہوئے ہیں۔ تعداد سے مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ میں یہ نہیں سمجھ پایا۔ میں نے اکثر ناراض میں تو یہ گا، جو میں نے نوٹ کیا ہے نا، ایسی بات کرنے والے وہ ہیں جن سے پڑھا نہیں جاتا یا جنہوں نے پڑھنا نہیں ہوتا۔ یہ سٹیج روحانیت میں آتا ہے کہ جب انسان لاتعداد پڑھنے لگ جاتا ہے، گننا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پر وہ ایسے نہیں ہے کہ شروع میں ہی آپ کہیں کہ گن کے نہ پڑھیں، وہ لوگ ہیں جو گنتی کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھنے ہیں، میں ایسے بندے دکھا سکتا ہوں آپ کو اللہ کے حکم سے، جو گنتی کو بھی کراس کر جاتے ہیں اور پھر لاتعداد پڑھتے ہیں۔ تو خدا را اس چیز کو جو ہے وہ سمجھیں، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کی دل آزاری کرنے کی بجائے حوصلہ افزائی کریں ان کی، اور جو لوگ ایسے لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے وہ ان کو دعوت فکر دیں کہ بھائی خدا را آپ چاہے گن کے نہ پڑھیں، لاتعداد پڑھ لیں آپ، تو ایک نیکی کا کام کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، حوصلہ افزائی کیا کریں، تنقید نہ کیا کریں۔ تنقید کرنے والے تو بہت سارے ہیں، اور جو تنقید کرتے ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ گن گن کے پڑھیں، کم از کم ہمیں پتا تو ہوگا ہم کتنے پانی میں ہیں۔ لاتعداد جھوٹ بول دیتے ہیں، لاتعداد گالیاں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
اس کا بھی کبھی حساب کیا آپ نے؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا گن گن کے نہ پڑھو، سب سے زیادہ دنیا داری میں حساب کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. ہر چیز میں یہ حساب کرتے ہیں کہ مجھے اس کام میں اگر یہ شروع کروں، اس کاروبار میں مجھے کتنا بچے گا، اس کام میں میرا کتنا فائدہ ہے، اس بندے سے تعلق رکھوں گا کتنا فائدہ ہے. آپ نوٹ کر لیجئے گا. یہ میں آپ کو سال کا پیمانہ دے رہا ہوں اپنا. تو خدا را ایسے نہ کیا کریں. پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ شکنی نہ کیا کریں. جنہیں اللہ چاہتا ہے توفیق دیتا ہے. ایسے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جو روزانہ 40 ہزار درود پڑھتے تھے، 60 ہزار درود پڑھتے تھے، 10 ہزار درود پڑھا کرتے تھے. اور یہ وہ بزرگ ہیں جو فرماتے تھے کہ جب تک ہم درود پڑھ رہے ہوتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور ہمارے سامنے ہوتا تھا، اور جب رخ انور ہٹ جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. تو خدا را حوصلہ شکنی نہ کریں، خود بھی پڑھیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر آپ کو لا تعداد کا شوق ہے نا تو پھر پہلے جو تعداد ہے نا اس کو ہرائیں، اس تعداد کو ختم کریں، اس سے آگے جائیں. پھر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اچھی بات سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے ان باتوں کے بعد اگر کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، مجھے معاف فرمائیں. میں نے بات تنقیدی ضرور کی ہے، پر تنقید کے نظریے سے نہیں کی، اصلاح کے نظریے سے کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.